Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Student, hope you will be safe and sound. As you know that I started series lecture of Islamic family law or Fiqhul Usra. In my previous two lectures I discussed about in detail about khitbah. What is khitbah? How to do khitbah? What is meaning of khitbah? And what are the basic terms and conditions for khitbah? I discussed about that in detail, and I also told you that khitbah is not marriage contract. It is just the muqaddimatul ziwaj. It is just the muqaddimah for marriage contract. Okay. Today I discussed about ziwaj. Actually, Islam or Sharia is taking this relation very seriously, because this relation is very important for making family. Okay. اس ریلیشن کے بعد زواج اور نکاح کے بعد ہی ایک فیملی وجود میں آئے گی اور ایک جنریشن وجود میں آتا ہے. اس لیے اسلام اس چیز کو بہت فوکس کرتا ہے. سو ڈیفینیشن آف زواج یغرفه بعض الفقهاء بأنه عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر على وجه مشروع. As you know that if a person feel hungry, okay, so he should eat. Okay, اس کی بھوک کس سے ختم ہوگی؟ کھانے سے. If he feel thirsty, so he should drink. اگر وہ پیاس لگی ہے تو اس کو پینا چاہیے. Like this, if a person feel, if he has some sexual desire, if he want, so Islam is not only restricting us. Islam is just channelizing us for fulfilling our desires, whether it is desire of eating, whether it is desire of drinking, or whether it is sexual desire. اسلام ہمارے اوپر صرف جو ہے نا قانون بند نہیں کرتا، تنگ نہیں کرتا ہمارے اوپر. اسلام چیزوں کو چینلائز کرتا ہے. کہتا ہے یہ پیو یہ نہ پیو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، حرام نہ کھاؤ حلال کھاؤ ضرور. کیونکہ اسلام اس چیز کو ہمارے ساتھ مانتا ہے، شریعہ، کہ اس جو ہمارے اندر جو ڈیزائر آتے ہیں ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے کے اندر، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ جبلت کے اندر ہے، یہ نیچر کے اندر ہے، اور نیچر کو ہم چینج نہیں کر سکتے. نیچر کے ناٹ بی چینج. اوکے. بھوک ہمیں لگے گی، قیامت تک لگے گی، اور ہم اس کے لیے کھانا کھائیں گے. اس طرح پیاس لگے گی، پیاس کے لیے پانی پئیں گے. سیم ایوری پرسن نیڈ سیکس، اینڈ فار دیٹ اسلام شوز اس اور چینلائز اس اینڈ ڈسکس اباؤٹ نکاح، کہ اس کے لیے جو حل ہے، اس کی سولوشن جو ہے وہ کیا ہے؟ نکاح ہے. اس لیے زواج کے ڈیفینیشن میں علماء کہتے ہیں کہ عقد، دس از دی کانٹریکٹ یفیدو، جو کہ فائدہ دیتا ہے، دیٹ میک حل استمتاع. استمتاع جو کہ ایک دوسرے کو، استمتاع کہتے ہیں بینیفٹ لینا، ٹو ٹیک بینیفٹس آف سم تھنگ. اٹ میک پرمیزیبل ٹو ٹیک بینیفٹس من العاقدین. دونوں کنٹریکٹر جو ہے میل اینڈ فیمیل، وہ کیا کرتے ہیں؟ بینیفٹس لیتے ہیں اپنے ایک دوسرے سے، علی وجہ مشروع، ایک شرعی طریقے سے. میں نے کہا چینلائز کر دیا نا شریعت نے ہمیں کہا کہ ہر کسی سے نہیں، بس ایک بندے سے اپنے ڈیزائر پورے کرو. ہر ایک کھانا نہ کھاؤ، ایک کھانا کھاؤ جو حلال ہے. ہر ایک ڈرنک نہ پیو، ایک ڈرنک پیو جو حلال ہے. اس طرح تو شریعت نے اس کو ریسٹرکٹ نہیں کیا صرف، بلکہ اس کا طریقہ بھی ہمیں بتایا. تو وہ ڈیفینیشن کس طرح کریں گے کہ یہ وہ کانٹریکٹ ہے جس کے نتیجے میں ایک کنٹریکٹر دوسرے جس کے ساتھ وہ کانٹریکٹ کرتا ہے، دونوں اپنے آپ کے سے استمتاع لیتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. اور وہ فائدہ کس حیثیت سے ہے؟ فائدہ صرف سیکشول نہیں، اس فائدے کی اصل فائدہ جو ہے وہ فیملی کریٹ کرتے ہیں، وہ ایک جنریشن بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ فائدہ اصل میں ہم آگے پڑھیں گے کہ اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے.
جو ہمارے ذہنوں میں ہے. تو ایکچولی سرخسی امام سرخسی نے اس بات کو ڈیٹیل کے ساتھ مبسوط میں ڈسکس کیا ہے. وَلَيْسَ مَقْصُودٌ بِهَذَا الْعَقْدُ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ. This aqd or this contract is not only for the purpose to fulfill your sexual desire, shahwa, وَإِنَّمَا مَقْصُودٌ بَمَيَانَهُ مَا بَيْنَاهُ مِنْ أَسْبَابِ مَصْلَحَةٍ وَلَكِنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَّقَ بِهِ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ أَيْضًا. اس کا ایک مقصد اور تھا، لیکن خدا نے اس کے ساتھ ایک یہ مقصد بھی جوڑ دیا ہے. مقصد ایک ایسا تھا کہ اب آپ اس پیراگراف کو پورا پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ جو مذہب سرخسی کے مطابق جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ فیملی کریٹ کرنا. اور آپ کو پتہ ہوگا، آپ چونکہ مشرقی معاشرے میں رہتے، یہاں پر تو فیملی کا سسٹم بہت اچھا ہے. جہاں پر نہ ہو تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فیملی کتنی ضروری ہے. زیادہ ڈپریشن اور ٹینشن کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو فیملی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے اور بہت کرتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا بھی نہیں کرتی. سو اس لیے اس کا حکمت کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ زواج و عماد الاسرہ، یہ اس کا فیلر ہے اسرہ کا. ٹھیک ہے، اسرہ یعنی فیملی کا اس کا ایک فیلر ہے. اس کے بغیر جو ہے نا وہ انسان کی جو نسل ہے، نسب ہے، وہ آگے پروسیڈ ہی نہیں ہو سکتی. وہ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے اسی سے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو آئیڈینٹیفیکیشن آپ اپنے جنریشن کو دینا چاہتے ہیں، تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ حکمت میں نے چھوڑ دی. ایک اور ضروری چیز جو میں ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے وصف الشرعی للزواج. شریعہ کے اندر زواج کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، یا مندوب ہے، یا مستحب ہے، یا سنت ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھو میں آپ کو ڈیٹیل میں یہ بات کروں گا کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. 5 چیزیں ہیں. زواج فرض کون سی کنڈیشن میں ہو سکتی ہے، واجب کون سی کنڈیشن میں ہو سکتی ہے، حرام کون سی کنڈیشن میں ہے، مکروہ اور مستحب یا سنت کون سی کنڈیشن میں ہے. یہ 5 صورتیں ہیں. پہلا صورت فیکون فرض احیانا، یہ فرض بنے گی اس صورت میں وذالک ان کان المکلف یتعقد، مکلف وہ بندہ جس پر حکم شرعی، the one who is capable for حکم شرعی. like minor is not capable for salah, unsound person is not capable for salah, so he is not mukallaf. مکلف mean the person who is capable، جو بندہ جس پر حکم شرعی نافذ ہوتی ہے اس کو مکلف کہتے ہیں. ذلك اذا كان المكلف يتأكد وقوع في الزنا اذا لم يتزوج. if the person, the capable person is sure that he will be accused of zina if he doesn't marry، اگر اس نے شادی نہیں کی تو وہ زنا کرے گا. اگر ایک تو یہ اس کو تأکد، اس کو یقین ہو. وهو قادر على كل النفقات، دوسرا شرط یہ ہے فرض بننے کے لیے کہ وہ پرسن جس کی یہ یقین ہو وہ قادر ہو نفقات الزواج، that he can afford the زواج، جتنے بھی زواج کے خرچ ہے، زواج کے اندر جو بیوی کا نان نفقہ ہے، بچوں کا نان نفقہ. یہ نہیں کہ آپ بس پیدا کرو. ہمارے ہاں تو یہی کنسیپٹ ہے. ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. اسلام اور شریعت کو ہم نے اتنا بدنام کیا ہے کہ وہ بس یہ نہیں دیکھتے کہ میں اس چیز کو افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں. بس وہ کرتے کہتے یہ تو نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی ہے کہ امت کو بڑھاؤ. ارے بھائی امت کو بڑھاؤ، امت کو بڑھاؤ، گدھوں کو نہیں بڑھاؤ جو آپ اتنے بڑھا رہے ہو. 10 پیدا کر رہے ہیں، نہ اس کی ایجوکیشن کی فکر، نہ اس کی تعلیم، نہ اس کی کپڑا، نہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. بس آپ بڑھاؤ. تو اس سے کیا بنتا ہے؟ اس سے نیشن نہیں بنتی، اس سے کچھ اور بنتا ہے. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ النَّفَقَاتِ. آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بندہ جس کو تاکید ہو کہ وہ نکاح نہ کرے تو زنا میں پڑے گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہو کہ وہ زواج کے تمام تک اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے. وَيَعْدِلُ مَعَ أَهْلَهُ إِن تَزَوَّجَ. اور سب سے بنیادی چیز جو ہم آج کل مسنگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وَيَعْدِلُ، اور وہ عدل کر سکتا ہو اپنے اہل کے ساتھ اگر اس نے شادی کی. وہ بندہ جو عدل نہیں کر سکتا اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تب آپ فرض بن سکتی ہے نکاح نا جب آپ ایک تو یتعقد فی وقوع النکاح، وقوع فی الزنا، کہ وہ زنا میں پڑ جائے گا اگر اس نے شادی نہیں کی. دوسرا یہ کہ وہ نفقات کو برداشت کر سکے. تیسرا یہ کہ وہ عدل قائم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں زواج جو ہے فرض ہے.
واجب کس صورت میں ہے؟ وَإِنْ كَانَ الْمُكَلَّفُ قَادِرًا عَلَى الزِّوَاجِ وَإِقَامَةَ الْعَدْلِ مَعَ أَهْلِهِ، جو بندہ مکلف ہے، he is capable، okay، قادرًا على الزواج، he can do زواج، وإقامة العدل، and he can make justice، عدل اور equality مع أهله، وہ عدل کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے اپنے اہل کے ساتھ۔ دیکھو اگر یہ انصاف کی بنیاد بھی، اگر یہ چیز بھی ہم نے اٹھائی آج نہ، تو ہماری فیملی سسٹم پورا کا پورا صحیح ہو جائے گا، اس میں یہ پھر نہیں رہے گا کہ تو میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس میں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اقامت العدل کر سکتا ہے، قادر بھی ہے، وَيَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ وُقُوعٌ زِنَا إِن لَمْ يَتَزَوَّجْ، بٹ ہی از پریڈکشن، ادھر یہ تھا کہ ہی از شور، ادھر یہ تأکد تھا کہ وہ شور ہوگا، اگر وہ زنا نہیں کرے، اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا میں پڑ جائے گا۔ یہاں پر اس کو ظن ہے، گمان ہے کہ اگر وہ زنا نہ کرے، زواج نہ کرے تو وہ زنا میں پڑ جائے گا، تو یہ اس صورت میں واجب بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ الزام کیا ہے یہاں پر؟ جو رسپانسبلٹی، جو زواج جس میں واجب بن جاتی ہے، یہ اس میں اور فرض میں فرق ہے۔ فرض میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اگر آپ نکاح نہ کریں تو زنا میں پڑ جائیں گے، اور آپ قادر ہوتے ہیں نفقات الشریعہ پہ، نفقات الزواج پہ، اور عدل بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی عدل اور نفقات دونوں صورتیں ہیں، لیکن صرف ایک صورت میں فرق ہے کہ وہاں پر یہ تأکد تھا، یہاں پر ظن ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس میں نکاح وہ حرام بن جاتی ہے، وہ یہ ہے غیر قادر علی نفقات الزواج، مکلف اگر غیر قادر ہے کہ وہ زواج کو افورڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، نفقات نہیں اٹھا سکتا، او یقع فی الظلم، سب سے بنیاد وہ وائلنس اور ظلم میں پڑ جائے گا، اگر اس نے زواج کیا وہ ظلم کرے گا، تو یہ اس صورت میں زواج کرنا حرام ہے، چاہے جو بھی ہو، چاہے آپ، کیونکہ حرام کے لیے شریعت راستہ نہیں نکالتی، چاہے آپ زنا میں پڑے، جو بھی، یہ کنڈیشن پھر نہیں لگاتے۔ دیکھو یہ کنڈیشن نہیں ہے، سب سے پہلا کنڈیشن زواج کے اندر ہے عدل اور نفقات، اگر آپ یہ دونوں ہی کر سکتے تو یہ زواج آپ کے لیے حرام ہے۔ اور آج کا جو مسئلہ ہے، آج کل ہمارے فیملی سسٹم میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، ہم صرف زواج تب حلال سمجھتے ہیں جب ہمارا اپنا سیکشول ڈیزائر ہو، دو کنڈیشن کو ہم نہیں دیکھتے، نہ نفقات الزواج کو دیکھتے ہیں اور نہ جو ہے نا عدل کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے، اسلام نے اسی کو لے لیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسلام حرام کے لیے راستہ نہیں نکلتا، اگر آپ ظلم کرنے جا رہے ہو نا تو اسلام آپ کو وہیں سے روکتا ہے کہ آپ آگے نہ آئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ اگر ظلم کرتے ہو، وَإِنْ كَانَ الْمُكَلَّفُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ يَقَعُ فِي الظُّلْمِ، پہلے تو اس کو یقین ہوگا کہ میں ظلم کروں گا، دوسرے میں اس کو صرف ظن ہے، اس کو گمان ہے کہ میں کہیں ظلم میں نہ پڑ جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں بھی نکاح کرنا اس کے لیے مکروہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا۔ اور آگے ایک صورت ہے جس میں نکاح مندوب ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا كَانَ الشَّخْصُ فِي اعْتِدَالٍ، کہ وہ شخص اعتدال میں ہے، ایکولیبریم میں ہے، لا يقع فی الزنا، نہ تو وہ زنا میں پڑ سکتا ہے، ان لم يتزوج، اگر وہ زواج نہ کرے، ولا يخشاہ، نہ اس بات سے اس کو کوئی خشیہ ہے، ڈر ہے کہ میں کہیں زنا میں نہ پڑوں، وہ ڈر بھی نہیں ہے اس کو، مطلب وہ بالکل صحیح ہے، ولا يقع فی الظلم ولا يخشاہ، نہ وہ جو ہے نا ظلم میں پڑے گا، نہ اس کو ظلم کا ڈر ہے کہ وہ اگر شادی کرے تو ظلم میں پڑ جائے، ظلم کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں یعنی نہ وہ تو اس کو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اور نہ وہ ظلم پڑنے کا اندیشہ ہے نکاح کے بعد، تو ایسی صورت میں نکاح جو ہے اعتدال ہے، تو مندوب ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی فقہائے حنفیہ کی راستے، اور جمہور بھی، کیونکہ ادھر اختلاف ہے، ظاہریہ وغیرہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے نا فرض ہے اور فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ایک دوسرا گروہ ہے شافعی کا، امام شافعی کا، وہ کہتا ہے کہ یہ مباح ہے، سنت نہیں ہے، لیکن ابو حنیفہ اس کو سنت مانتا ہے، اور مباح اور سنت کے اندر اصول فقہ میں ہم نے ڈفرینس کیا تھا۔ یہاں پر اگر آپ دیکھو تو یہ 5 کنڈیشن بیان کرتا ہے ہمارا فقہ اور شریعہ۔ دس واز